تو جب رات کو آنکھ کھلی، تہجد تسبیحات وغیرہ سے فارغ ہوئے تو ابھی فجر کا وقت داخل ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، حضرت پھر آرام کرنے سو گئے، لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ اس نیند میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی۔ 1953 میں آپ کی پیدائش ہے، تو 1971 کا واقعہ جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، 1971 ایک المناک سال ہے پاکستان کی تاریخ میں، جب پاکستان کے 2 حصے ہوئے تھے، اور 16 دسمبر کا دن تھا۔ 1971 حضرت کی عمر کتنی ہو گئی پھر؟ 53 اور 71 18 سال، ہم 18 سال کے آپ حضرت تقریباً ہیں۔ تو 1971 میں تبلیغی جماعت آپ کے علاقے کی مسجد میں آئی ہوئی تھی، محلے کی مسجد میں، تو رات کو آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہی ٹھہرے۔ تو جب رات کو آنکھ کھلی، تہجد تسبیحات وغیرہ سے فارغ ہوئے تو ابھی فجر کا وقت داخل ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، حضرت پھر آرام کرنے سو گئے، لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ اس نیند میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قلب مبارک سے خواب میں حضرت جی کے قلب مبارک پر اللہ 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 3 مرتبہ جو ضربیں لگائیں، حضرت فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو جسم کے اوپر ایک کپ کپی سی تاری تھی، اور کیفیات قلب کی ایسی تھیں کہ کپڑا باندھنا پڑا، تو جسم کے اوپر کپڑا باندھا کس کے، رومال یا کوئی ایسی چیز، اور پھر کپڑے اوپر پہنے کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ چند دن پھر ایسی حلاوت کے گزرے کہ عجیب کیفیت تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے، ہمارے ایک دوست تھے، ان کو میں نے اس کی اطلاع کی، تو انہوں نے کہا بھئی اس کی اطلاع پھر لاہور شیخ وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کرنی چاہیے۔ تو ساری دنیا سے چلے گئے، ان کو کرنی چاہیے۔ تو وہ محمد امین صاحب تھے حضرت کے دوست، وہ پھر شیخ صاحب کے پاس آئے، شیخ وجیہ الدین صاحب رحمۃ، ان کو بھی 2-3 چند سال پہلے انتقال ہوا، لاہور میں ادھر ملتان روڈ کے پاس رہتے تھے۔ تو ان کو بتایا، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہیں، ان سے مشورہ کر لیتے۔ وہاں سے خطوط کے ذریعے خط گیا، جواب آیا۔ اس زمانے میں ایسی کمیونیکیشن تو نہیں تھی فاسٹ، ڈاک خانے سے ڈاک آتی جاتی۔ تو ان کا آیا کہ جی ان کا قلب جاری ہو چکا ہے، ان کو چاہیے کہ فوری طور پر کسی متبع سنت شیخ سے بیعت ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا کام لیں گے، اور اگر یہ کہیں بیعت نہ ہوئے تو خطرہ ہے کہ شیطان کسی فتنے میں نہ ڈال دے۔ پھر اگلا مشورہ یہ ہو کہ بیعت کن سے ہو، تو طے یہ پایا کہ کراچی کے اندر شیخ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو جائے۔ جب یہ طے ہو گیا تو خط لکھ دیا حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے ان کو، ان کا جواب آیا کہ آپ کو غائبانہ بیعت کر لیا گیا ہے، پھر ملاقات ہوگی تو پھر اگلے مراحل ہو جائیں گے۔ تو خط کے ذریعے ابتدائی بیعت ہو گئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بیعت کے چند مہینے کے بعد لاہور میں یونیورسٹی میں پھر انجینئرنگ کے اندر میں نے داخلہ لے لیا، یہاں آنے لگا۔ تو جیسے یہاں آیا تو شیخ وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ لاہور میں تھے، تو فرماتے ہیں کہ روزانہ ان کے پاس میں کچھ وقت گزارتا اور ان سے پھر دین سیکھتا، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے نا مجھے پالش کیا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو حضرت جی کے شیخ کون تھے؟ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، اور پیر تعلیم کون تھے؟ شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی کے پیر تعلیم تھے۔ سلسلہ چلتا رہا، پھر حضرت جی اسی دوران ایک مرتبہ مسکین پور بھی تشریف لے گئے، 4 مہینے رہے وہاں پہ، تو وہاں بھی روزانہ تقریباً 7 گھنٹے روزانہ مراقبہ کرتے، اور ادھر یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران بھی جتنا وقت ملتا مراقبہ کرتے۔ بعض مرتبہ یونیورسٹی میں اشراف پڑھ کے جو مراقبہ شروع ہوتا تو ظہر کی اذان تک چلتا۔ یہ یونیورسٹی لائف تھی، اور یونیورسٹی کے اندر جو روم میٹ تھے نا، جو 2-3 لوگ تھے، کام طے تھے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، چیزیں طے تھیں۔ کہتے ہیں کہ پورا ہفتہ بہت کم گفتگو کرنے کا موقع ہوتا، سارے کام ہر آدمی آٹومیٹک کر رہا ہوتا تھا، اور سبھی ایک دوسرے کے معاون تھے، تو سبھی تہجد گزار اور دیگر فکر والے تھے۔ تو یونیورسٹی کی لائف حضرت جی کی تھی۔ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ
سے جا کے بیعت ہو گئے. جھنگ سے حضرت چکوال گئے اور چکوال جا کے حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے. تصوف کے جو اسباق ہیں پہلے 16 ہیں نقشبندی، 17 سے لے کے 35 تک ہیں مجددی. وہ چل رہے تھے، کچھ ہو چکے تھے، وہ جا کے کیفیت ساری بتائی تو حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ نے آگے اس سلسلے کو بڑھایا. یہ ضرور فرمایا کہ بھئی نفی اثبات کو ذرا دوبارہ چند دن کر لو. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. چکوال کے پہلے اجتماع میں حضرت جی دامت برکاتہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت مل گئی حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے. اس کے بعد پھر 1984 میں حضرت جی نے جھنگ میں مدرسے کی بنیاد رکھی. 2 سال بعد بنات کی بنیاد رکھی. جامعہ عائشہ اور ماد الفقیر سلسلہ شروع ہو گیا. پھر حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا 1989 میں انتقال ہو گیا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دینی اسفار کرتے رہے. حضرت جی نے ایجوکیشن حاصل کی، پھر مختلف اسپورٹس کے اندر بھی سوئمنگ اور شاید دوسرا کبڈی اور کچھ فٹ بال، کچھ کرکٹ وغیرہ. تو یہ والا بھی آپ کا سلسلہ تھا. اور ایک اچھا آپ نے جو ہے نا ہر جگہ ایک جیسے ہوتا ہے نا گولڈ میڈلسٹ اور اس طریقے سے ٹاپ رینکنگ میں رہے. پھر آپ کو جاب مل گئی، آپ الیکٹریکل انجینئر تھے تو شکر گنج شوگر مل میں جاب مل گئی. بڑھتے بڑھتے آپ وہاں پہ چیف ایک اپنے شعبے کے بن گئے اور ان کی بڑی اچھی ایک سلسلہ رہا. اچھا یہ جو بات بتا رہا ہوں نا یہ حضرت نے مجھے خود بتائی ہے، یہ کسی بیان میں ہے کتاب میں نہیں میں نے پڑھی. اب جو بتانے لگا ہوں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ حج پہ گئے تھے نا وہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. شوگر مل سے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو انکریمنٹ ملا اچھی پرفارمنس کے اوپر، اور فرماتے ہیں کہ وہ اتنا تھا کہ اس زمانے میں بہت آسانی سے ایک آدمی حج پہ جا سکتا تھا. وہ انکریمنٹ ہی اتنا تھا. تو حضرت کے پاس وہ جب آئے وہ چیک کیا جو بھی تھا اماؤنٹ آئی، حضرت جی سیدھا جنگ سے نکلے اور چکوال پہنچ گئے. اور حضرت مرشد عالم غلام حبیب رحمۃ کو جا کے عرض کیا کہ حضرت یہ پیسے آئے ہیں، دل یہ کر رہا ہے ان پیسوں سے آپ حج کر لیں. تو یہ ساری تفصیل بتائی. حضرت مرشد عالم غلام حبیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ جائیے، ذوالفقار تم جاؤ. فرمایا جیسے آپ کا حکم. اپنے شیخ کو عرض کیا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو میری تو خواہش یہی ہے، لیکن آپ کا حکم ہے تو پھر میں تیاری کرتا ہوں. تو یہ کون سا سال ہے؟ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں ویزا دینے کے لیے اپلیکیشن دینے کے لیے ایمبیسی میں جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ سارے کر دیے. جس دن مجھے ویزا لینے پاسپورٹ لینے جانا تھا اسلام آباد ایمبیسی میں، اسی دن OJD کیمپ کا دھماکہ ہوا اسلام آباد میں، اور کچھ ایسے مسائل بن گئے کہ شاید مجھے نہ مل سکے، کوئی تاخیر ہو جائے، کوئی معاملہ آ جائے. لیکن اس میں بہت تفصیلات میں اس کو نا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. حضرت نے اس کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا. الحمدللہ حضرت جی کے ساتھ نا 2 گھنٹے کی ملاقاتیں میری رہی ہیں. تو اس نے اور بہت سارے واقعات اس طرح ان باتوں میں پھر بتائے تھے. تو اس کو تفصیل سے حضرت نے بتایا، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. تو خیر وہ مل گیا اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پہ تشریف لے گئے. OJD کیمپ کا دھماکہ 1986 کے قریب کہیں ہوا تھا. وہ تھا انٹرنیٹ سے پتہ لگ جائے گا، بہت مشہور ہے اسلام آباد میں. تو اس دن سے لے کے 2-3 سال پہلے تک حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مستقل مسلسل نان اسٹاپ حج پہ جاتے رہے. شیخ کی دعا مل گئی تھی نا، جا کے پیش کر دیا تھا کہ آپ جائیں. تو خیر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے کا کام بھی کرتے رہے، ادھر دین کا کام بھی چلتا رہا. اور پھر کراچی حضرت آتے تھے تو حضرت کے پاس لیپ ٹاپ ہوتا تھا. اس زمانے میں لیپ ٹاپ بڑی چیز ہوتی تھی، عام لوگوں کے پاس تو یہ 486 586 بھی نہیں ہوتے تھے. تو لیپ ٹاپ تو بڑی چیز ہوتی تھی. تو حضرت کراچی آتے تھے تو میں نے خود دیکھا، تو لیپ ٹاپ کے اوپر کام کر رہے ہوتے تھے اور ساتھ بیان بھی ہوتے تھے، ساری چیزیں تھیں. پھر حضرت جی خاص الخاص جو بن تھے نا، کہ دادا نے جو کہا خاص الخاص کی بہت ساری وجوہات ہوں گی، ایک بتانے لگا.
حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ شکرگنج شوگر مل میں جاب کرتے تھے اور بڑی اچھی تنخواہ ہوتی تھی. اس زمانے میں 15-16 روپے کا 17 روپے کا ڈالر ہوتا تھا اور تنخواہ غالباً 1 لاکھ روپے ہوتی تھی. 1986-87 کا 1 لاکھ آج کے میرا خیال ہے 20 لاکھ سے بھی زیادہ وزن رکھتا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 102 روپے میں 20 لیٹر ڈیزل. اور سونا کتنا تھا؟ بمشکل 5,000 روپے تولہ. 5,000 سے کم تھا 1985-86 میں. 5,000 میں آپ کو زیادہ بتا رہا ہوں. 3,000 روپے تولہ تو میں نے خود خریدا ہوا ہے. کب؟ حافظ بننے کے بعد سب سے عیدیاں ملی، یعنی کہ پیسے ملے، جمع کر کے میں نے لے لیا تھا. اور دادی نے میری مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں تو مجھے کئی اشرفیاں انہوں نے دی ہوئی تھیں. وہ 3,000 روپے کی اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے لی تھی 1990 92 ایسا کچھ ہوگا. تو اب تاریخیں اس طرح مجھے یاد نہیں رہتی، نہ کبھی لکھی. تو اس زمانے میں اگر 2,000 روپے تولہ سونا ہو اور 1 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو 50 تولہ بن گیا. پتہ نہیں، بس حساب نہیں لگائے تو اچھا. جو مہنگائی سے دل جلے بیٹھے ہوں گے ان کو تکلیف ہوگی. اچھا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ میں عین اس وقت جب بہت اچھی تنخواہ تھی اور اس شوگر مل میں بہت اچھا مقام تھا، عزت تھی، پروٹوکول تھا، ساری فیسلٹیز تھی، ریزائن دے دیا. ریزائن جب دیا تو فرمایا، ایک مثال سے بات سمجھائی. فرمایا کہ ایک گاؤں کے اندر ایک آدمی کسی دکان پہ جاب کرتا ہے تو اس کی تنخواہ کتنی ہوگی آج کل؟ ایک گاؤں میں تنخواہ کتنی ہو سکتی ہے؟ ایک پے اسکیل کیا ہوگا؟ کم ہی ہوگا نا، تھوڑی سی ہوگی. گاؤں سے نکل کے اگر کوئی ہال روڈ پہ آ جائے وہاں یا شالوی میں کسی دکان پہ جاب کرے تو گاؤں سے زیادہ ہوگی، زیادہ ہوگی نا. اچھا، یہ گاؤں میں کم تھی، جب ہال روڈ یا شالوی آئے تو زیادہ ہو گئی. اگر یہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں چلا جائے، کسی بینک میں چلا جائے، کسی پرائیویٹ کمپنی میں چلا جائے تو شالوی کی دکان سے زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ اسکیل زیادہ ہوگا نا، بڑی کمپنیوں میں اور ہوتا ہے. اور اگر یہ ملٹی نیشنل کمپنی میں چلا جائے تو اور زیادہ ہو جائے گا. بیٹھے ہوئے ملٹی نیشنل والے تو تنخواہ نہیں پوچھ رہے آپ سے، خالی پوائنٹ پوچھ رہے ہیں. اور اگر یہ باہر کہیں چلا جائے، مثال سعودی عرب میں رائل فیملی میں جاب کر لے یا گوگل میں جاب کر لے یا کسی اس طرح ناسا میں جاب کر لے تو پھر آپ سے تو زیادہ ہی ہوگی نا، بہت زیادہ ہوگی. صرف زیادہ نہیں ہوگی، بہت زیادہ ہوگی. تو حضرت نے بتایا، اس طرح سے مثالیں دی. ابھی الفاظ سارے میرے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں. ساری مثالیں دی. ان کا اس ساری مثالوں سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ان ساری مثالوں سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ جتنے بڑے کی نوکری کرو گے اتنی تنخواہ زیادہ، جتنے بڑے کی نوکری کرو گے اتنی فیسلٹیز زیادہ، جتنے بڑے کی نوکری کرو گے اتنی آسانیاں زیادہ، اتنا پروٹوکول زیادہ. تو فرمایا یہ سارے کے سارے چھوٹے ہیں، میں نے سب کو چھوڑ کے اللہ کی نوکری کر لی. اب اللہ اللہ کرنی ہے اور کرانی ہے بس. اب میں نے سب کچھ کو چھوڑ کے اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ اللہ کرانا، اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ اللہ کرانا ہے. اب میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی جاب میں چلا گیا تو ہر ایک سے زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ. جب قربانی ایسی ہو، نیت یہ ہو، پھر اللہ اس کے مطابق عطا فرماتے ہیں. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مادی وسائل عطا فرمائے ہیں وہ باقیوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں. ایک وجہ پیچھے یہ بھی ہے کہ آپ نے قربانی کس کی دی ہے. تو وہ تو اللہ پاک بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ خاص الخاص ہونے کی وجہ یہ بھی. اب حضرت جی جہاں بھی جایا کرتے تھے تو پھر ٹھیک ہے نا، پھر دادا صحیح ان کا زیادہ خیال کرتے تھے کہ نہیں؟ دادی کہتی تھی کہ باقیوں کو آپ اتنا نہیں دیتے پروٹوکول، ان کو زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. تو بھئی تو اللہ کروا رہا ہوتا ہے، دادا کا کیا کام ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ کروا رہے ہوتے ہیں. چلو بھئی اس کا اتنا کرو، اس کا اتنا کرو، یہ کوئی تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دنیا کے ایسے ایسے سفر کیے، ایسے ایسے سفر کیے کہ سبحان اللہ. تو آج میرا یہ پہلا بیان ہے حضرت کی زندگی کے حوالے سے. پھر یہ سلسلہ آج مکمل کر دوں یا چلاتے رہیں؟ بھی کہیں چل سکتے ہیں.
چلاتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو بھی چلائیں گے ساتھ ساتھ. بہت ساری چیزیں آپ نے سنی بھی ہوں گی, بہت ساری نہیں بھی سنی بھی ہوں گی, تو تذکرہ آتا جائے گا. اور یہ سب اتنی عزتیں کیوں ملی؟ تقوی کی وجہ سے, پرہیزگاری کی وجہ سے, مسلسل دین کی محنت کرنے کی وجہ سے.